السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج سے ہم قرآن پاک سورۃ الفاتحہ سے قرات کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو جن دوستوں کو، جن بھائیوں کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو آئیے ہمارے ساتھ مل کے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی کوشش کر لیں اور صحیح اس کی تلفظ کے ساتھ ادائیگی کر لیں۔ دوستو، آج لیسن نمبر 1 میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ شہر میں تھے تو اس دوران یہ صورت نازل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام مکیہ رکھا، یعنی مکی صورت۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد الحمد للہ، الحمد للہ۔ یہاں پہ ہا میم زبر ہم، میم کے اوپر جزم ہے، ہا کے اوپر زبر ہے۔ یہ ہا کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے، اور یہ اگر آپ نے صحیح ادا نہیں کیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں اس کا معنی غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا ہا کو صحیح پڑھا جائے اور اس کی صحیح ادائیگی کریں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ با کے اوپر شد ہے، را کو ڈائریکٹ با سے ملا کے سختی سے پڑھیں گے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ را کے اوپر شد ہے، لیکن اس سے پہلے والا حرف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس را کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ یہ شد اکیلے میں نہیں پڑھا جاتا، اس کے ساتھ ضرور اس سے پہلے کسی نہ کسی حرف کو لازمی اٹیچ کریں گے، ملائیں گے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے والا حرف الف ہے، اور یہ لام جو ہے یہ ایک اضافی شکل ہے اس کی، لہٰذا الف کے اوپر زبر لا دیں گے، یہ بن جائے گا حمزہ۔ تو یہ حمزہ کو را کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ یہاں پہ بھی یائے ساکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ یائے لین ہے، یائے مدہ نہیں ہے۔ یائے مدہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یا ہمیشہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر مانگتا ہے، یعنی اگر غین کے نیچے زیر ہوگا تو ایسی صورت میں یا کو کھینچ کے پڑھیں گے، غیر المغضوب۔ اب چونکہ یہاں پہ نیچے زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، غیر المغضوب۔ یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ، واو ہمیشہ پہلے والے حرف کے اوپر پیش چاہتا ہے، تو یہاں پہ ضاد کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، مغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ضاد کے اوپر شد ہے اور اس سے پہلے والا حرف لام ہے، تو لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے۔ جس حرف کے اوپر بھی شد ہوگا اس کے اندر ایک حرف چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہم مثل، مطلب یہ ضاد ہے تو اس کے اندر ایک ضاد ساکن مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی ولد ضال۔ پہلے آپ نے لام کو ضاد ساکن کے ساتھ ملایا، اس کے بعد ضاد کے اوپر زبر بھی پڑھ لیا، ولد ضال، لام یا زیر لی، ولد ضالین ولد ضالین۔ اس کے بعد ضاد کے اوپر مد بھی ہے اور آگے والے حرف کے اوپر شد بھی ہے،
یعنی لام کے اوپر شد ہے، تو دونوں کو ملا کے اس انداز میں تاکہ مد کی ادائیگی بھی ہو سکے اور شد کی ادائیگی بھی ہو سکے۔ دوستو یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ البقرہ، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو یہ اس وقت یہ صورت نازل ہو چکی ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ مدنیہ۔ تو آئیے چل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ لام کے اوپر مد ہے، میم کے اوپر شد بھی ہے اور مد بھی ہے، تو لام کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے 5 الف کی مقدار، اور لام کو میم کے ساتھ ملا کے اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایسے انداز میں لام کو میم سے ملائیں گے تاکہ میم کے اوپر جو شد ہے اس کی ادائیگی بھی ہو سکے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لام کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے والا حرف دال ہے، دال کے اوپر 2 زبر ہے، آگے بیچ میں جو ہے یا ہے، یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ دال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا لیں گے۔ ھدی للمتقین، یہ اگر یہاں پہ وقف نون کے اوپر نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ الذین کے ساتھ ملائیں گے تو اس انداز میں پڑھیں گے للمتقین الذین، اور اگر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ھدی للمتقین۔ آگے الذین لام کے اوپر شد ہے تو اس شد کی ادائیگی کس طریقے سے کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے وقف کر دیا، نون کو ملا نہیں سکتے لام کے ساتھ، تو یہ اس کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر زبر لان دیں گے، اور زبر کو اس الف کو لام کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ لام کے اوپر جو شد ہے اس کی ادائیگی ہو سکے۔ الذین یؤمنون، یہاں پہ واو ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ جزم حمزہ کے اوپر ہے، تو یا حمزہ پیش یو، یہ حمزہ کی ادائیگی کریں گے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صاد کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے والا حرف نون ہے، تو نون کو صاد کے ساتھ ملا لیں گے تاکہ صاد کے اوپر شد کی ادائیگی ہو سکے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں پہ واو ہے، واو کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ، بس صرف لکھنے میں لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، صرف لام کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کی مقدار، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، یہ میم کے اوپر شد ہے، پہلے والے میم کو دوسرے میم کے ساتھ اس انداز میں ملائیں گے تاکہ شد کی ادائیگی ہو سکے، اور اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے، کیونکہ جس میم کے اوپر یا نون کے اوپر شد ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے اوپر غنہ کریں گے۔ وَمِمَّا، غنہ ہمیشہ ناک میں آواز چھپانے کو کہا جاتا ہے، یعنی ناک کس انداز میں چھپائیں گے؟ جب آپ اس کو ان حروف کو پڑھیں گے تو آپ کی آواز ناک میں چلی جائے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، یہاں پہ بھی حمزہ کے اوپر جزم ہے، واو صرف لکھنے میں لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، یا کو ڈائریکٹ حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یؤمنون بما، میم کے اوپر چھوٹا سا مد ہے، یہ چھوٹا مد اور بڑا مد، یہ والا جو مد ہے یہ 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں پہ واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، یعنی پہلا والا حرف یا ہے، یا کے اوپر پیش ہے،
تو اس واو کو کھینچ کے پڑھیں گے، یوقنون، اولئک، یہاں پہ حمزہ کے اوپر پیش ہے، واو صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، یعنی اس حمزہ کے اوپر جو پیش ہے اس کو حمزہ پیش او پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے بلکہ او، اولئک، یہ لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، دونوں کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں پہ نون ساکن ہے، ڈائریکٹ میم کو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، میم کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے والے حرف یا ہے لیکن یا صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، دال کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ھدی من ربہم، یہاں پہ نون کو بھی چھوڑ دیا اور یا کو بھی چھوڑ دیا، دونوں کی صرف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں، ھدی من ربہم وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان الذین، یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو اس کے اوپر غنہ کریں گے، اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہا جاتا ہے، جیسے ان الذین کفروا، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، پہلا والا حرف را ہے، تو اس واو کو کھینچ کے پڑھیں گے، واو مدہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ تا کو ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے، اور اگر وقف کریں گے تو ایسی صورت میں تا ہا بن جائے گا، غشاوہ، آگے پھر وَلَهُمْ، لیکن اگر آپ ملائیں گے تو تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے، غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں، غشاوۃ وَلَهُمْ عذاب عظیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس نظریے سے شیئر کریں تاکہ کوئی بھی بچہ بڑا بزرگ اس کو سیکھیں اور پڑھیں، تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ آپ کو 10 درجات اور 10 نیکی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ بھی معاف فرمائے گا، لہٰذا اس کو شیئر کریں تاکہ کوئی اس کو سیکھ سکے اور پڑھ سکے۔